اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان کو نہیں سمجھتے مگر علم والے ہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم صرف علم والوں کی ہدایت کے لیے نازل نہیں فرمایا بلکہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے اس کو ھدی للناس فرمایا گیا ہے کہ یہ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ خود اسی آیت مبارکہ کے ابتدائی حصہ میں بھی اللہ رب العزت صرف علم والوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ ساری انسانیت کی بات کر رہے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، سب انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت ایک دوسری چیز ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور لیکن ان کو سمجھتے نہیں مگر صرف علم والے ہی۔ اب جس وقت ساری انسانیت کے لیے قرآن حکیم کی مثالیں ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو سمجھتے صرف علم والے ہیں، تو پھر باقی لوگ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ ہدایت تو یہ سب کے لیے ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ علم والے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ براہ راست اس کو سمجھے۔ ہر بندہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ براہ راست اس کو سمجھے، اور جو غیر علم والے ہیں انہوں نے پھر علماء کے پیچھے چلنا ہے، علماء نے ان کو سمجھانا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ علماء نے ان کو سمجھانا ہے اور انہوں نے علماء کے پیچھے چلنا ہے، تو اس چیز کا دوسرا نام ہے تقلید، کہ انہوں نے علماء کی تقلید کرنی ہے۔ ہر بندہ خود سارا سمجھنے کی صلاحیت کوئی نہیں رکھتا، جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ تو خود سمجھے گا، لیکن جو عالم نہیں ہیں تو انہوں نے علماء کی تقلید کرنی ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں میرے نانا محترم حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کیا ہے اور بڑا خوبصورت استدلال کیا ہے۔ تو آیت مبارکہ سے تقلید کا حجت ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ جو علم والے نہیں ہیں انہوں نے علم والوں کے پیچھے لگنا ہے اور ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، تو تقلید کا حجت ہونا اس یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ تقلید کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑی اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے
کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور جو غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے والے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہلاتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے۔ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا یہ کرتے ہیں کہ بھئی تقلید اس کا نام ہے کہ دلیل ہوتی کوئی نہیں اور دلیل کے بغیر کسی عالم کی بات کو مان لینا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تو اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں۔ اب جو تقلید کرتا ہے اس کو پتہ ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے، جو کرتا ہی نہیں اس کو تو پورا اس کا علم نہیں نہ ہو سکتا۔ جو کرتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ تقلید ہم کس کو کہتے ہیں، کیونکہ کرتے تو ہم ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہی نہیں ہیں، تو ہم تقلید کرتے ہیں، اور ہم کبھی بھی تقلید کی یہ تعریف نہیں کرتے کہ دلیل ہے کوئی نہیں اور اپنے عالم کی بات مان لی۔ تقلید کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ دلیل پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی جائے، ایک عالم سے مسئلہ پوچھا جائے اور اس کے اوپر اعتماد کیا جائے کہ یہ دلیل کی روشنی میں صحیح بتا دے گا۔ ہر مسئلے پر اس سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی جائے کہ بھئی آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں تو اس کی دلیل بھی دیں۔ یہ ضرورت محسوس کیے بغیر کسی عالم کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات، اس کا بتایا ہوا مسئلہ مان لینا، یہ تقلید ہے۔ اور اس کے اندر یہ منع نہیں ہے کہ ضرور بالکل پوچھنی ہی نہیں۔ اگر اطمینان قلب کے لیے کوئی دلیل پوچھنا چاہتا ہے تو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دلیل پوچھنے کو وہ لازم نہ سمجھے کہ بھئی ضرور کوئی دلیل سامنے آئے گی تو تب ہی میں مانوں گا، نہیں تو میں نے علماء کے اوپر کوئی اعتماد کوئی نہیں کرنا۔ تو تقلید اس کا نام ہے کہ کسی عالم کی بات کو اس حسن ظن کے ساتھ مان لینا کہ یہ جید عالم ہے، اس کو مسائل کا اچھا پتہ ہے، تو مجھے اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، جو مسئلہ بتا دے گا میں اس کو مان لوں گا۔ تو یہ ہے تقلید۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ مسائل کے اندر تو چلو اختلاف ہو گیا نا، فروعی اختلاف ہے یہ کہ رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہاتھ ناف کے نیچے یا ناف پر باندھنے ہیں یا سینے پر باندھنے ہیں، یا آمین اونچی کہنی ہے یا ہلکی کہنی ہے، یہ سارے فروعی اختلاف ہیں، اور ان کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے کہ جی اگر رفع الیدین نہیں کرتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، یا امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ شدت غلط ہے، یہ فروعی اختلاف ہیں، یہ کوئی بنیادی عقیدے کے اختلاف نہیں ہے۔ اللہ واللہ۔ تو بہرحال کچھ مسائل کے اندر تو ہمارا ان احباب سے اختلاف چلتا ہے، لیکن بہت سارے مسائل میرے سے کئی وہ احباب جو کہ خود کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہ میرے سے کئی مسائل پوچھتے ہیں اور اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی بندہ وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے ان میں سے، اور کبھی انہوں نے دلیل نہیں مانگی مجھ سے کہ قاضی صاحب آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں تو دلیل بھی دیں۔ تو خود مجھ سے یہ چیز، یہ میرے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں مسائل اور وہ مان لیتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو بھئی یہی تو تقلید ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے علماء سے بھی مسائل پوچھتے ہو، ان سے بھی دلیلیں تو نہیں مانگتے ہر وقت اور اعتماد کرتے ہو، مجھ سے بھی مسائل پوچھتے ہو، ہر وقت دلیل نہیں مانگتے، اعتماد کرتے ہو، تو یہی چیز تو تقلید ہے۔ تو اگر میری تقلید کر سکتے ہو، اپنی علماء کی تقلید کر سکتے ہو، تو وہ قرون اولیٰ کی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ کی کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اللہ واللہ۔
تو یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ تقلید کے اندر دلیل ہوتی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، دلیل ہوتی ہے، دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ اچھا جی، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی تقلید تو یہ ہے اور یہ تو آپ کی عوام بھی کر رہی ہے، تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ اگر تقلید یہی ہے، اگر تقلید یہی ہے تو یہ تو سارے کرتے ہی ہیں، اور بڑے بڑے علماء بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی کئی مسائل دوسرے علماء سے پوچھتے ہیں اور کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو تقلید ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت ہم تقلید کی تعریف واضح کرتے ہیں نا، تو پھر ان کو کہنا پڑتا ہے کہ اگر بھائی تقلید یہی ہے نا تو یہ تو واقعی کرتے ہیں، اور اس کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کرنی پڑتی ہے۔ ہر وقت ہر بندہ کوئی دلیلیں نہیں مانگ سکتا، اور نہ ہی ہر بندہ دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی رکھتا ہے، جیسا کہ خود قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ تو ہر بندہ تو ہر دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب پھر ایک اور غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، تقلید تو کرنی پڑتی ہے، لیکن تقلید شخصی نہیں کرنی، وہ جو ہے وہ حرام ہے، شرک ہے، تقلید شخصی نہیں کرنی۔ یہ جو حنفی ہیں یہ تقلید شخصی کرتے ہیں۔ یہاں پر میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہم کرتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ تقلید شخصی ہم کس کو کہتے ہیں۔ تم تو کرتے ہی نہیں ہو، تمہارے بقول اگرچہ کرتے ہیں، حقیقت میں کرتے ہیں، لیکن بقول ان کے وہ نہیں کرتے۔ یہ میں ابھی ثابت کروں گا کہ وہ بھی تقلید کرتے ہیں اور کرتے بھی تقلید شخصی ہیں، یہ میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ لیکن تمہارا تو یہ کہنا ہے کہ تم تقلید شخصی نہیں کرتے، تو پھر تمہیں تو حق نہیں ہے تقلید شخصی کی تعریف کرنے کا۔ ہم کرتے ہیں تقلید شخصی، تو ہمیں حق ہے نا کہ ہم بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو تقلید شخصی کے متعلق یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ صرف ایک امام کی ہر بات مان لینا یہ تقلید شخصی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تقلید شخصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک امام سے جو مسلک منسوب ہے، اس مسلک کے جتنے مفتہ بہا اقوال ہیں، جن اقوال پر اس مسلک کے علماء کا فتویٰ ہے، وہ فتویٰ مان لینا، خواہ وہ اس امام کا ہے یا اس کے کسی شاگرد کا ہے یا اس کے بعد کے، اس کی وفات کے بعد کی اس مسلک کے علماء میں سے کسی کا فتویٰ ہے، تو جس مسلک کے علماء کا کسی چیز پر فتویٰ ہے، خواہ وہ اس کے امام کی بات ہے یا کسی اور کی بات ہے، ضروری نہیں کہ امام کی ہو، تو اس فتوے پر عمل کر لینا، یعنی ایک مسلک کے ہر فتوے پر عمل کر لینا، اس کو کہتے ہیں تقلید شخصی۔ کہ ایک مسلک کا جو بھی فتویٰ ہے، ہر فتوے کو مان لینا، یہ تقلید شخصی ہے۔ اب یہ جو میرے اہل حدیث احباب ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، کیا وہ اپنے ہی مسلک کی ہر بات نہیں مانتے؟ اپنے ہی مسلک کا ہر فتویٰ مانتے ہیں نا؟ یا تو کہیں نا کہ چلو جی رفع الیدین والا فتویٰ ہم ادھر سے مان لیتے ہیں، اور سورہ فاتحہ منفیوں والی مان لیتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی انہی کا مسئلہ ماننا ہے، انہی کا فتویٰ ماننا ہے، رفع الیدین میں بھی انہی کا ماننا ہے، آمین بالجہر میں بھی انہی کا ماننا ہے، پاؤں کھلے زیادہ رکھنے میں بھی انہی کا ماننا ہے، ہاتھ اوپر باندھنے میں بھی انہی کا ماننا ہے، خواتین کا سجدہ اونچا کروانے میں بھی انہی کا ماننا ہے، 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے میں بھی انہی کا ماننا ہے، ہر مسئلے میں صرف انہی کا ماننا ہے، کوئی ایک بھی ہمارا نہیں ماننا۔ تو پھر تقلید شخصی تو کر رہے ہیں، کیونکہ تقلید شخصی ایک امام کی ہر بات ماننا نہیں ہے، بلکہ ایک مسلک کا ہر فتویٰ ماننا ہے، خواہ وہ ایک امام سے نے فتویٰ دیا ہوا ہے یا اس کے کسی شاگرد نے دیا ہوا ہے یا شاگردوں کے بھی بعد کسی نے دیا ہوا ہے، لیکن اس مسلک نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے، تو اس فتوے کو ماننا یہ تقلید شخصی ہے۔ تو یہ کرنی بھی ضروری ہے، یہ کرنی بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں حنفی ہوں، ایک مسئلہ میں نے مان لیا امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک والا،
دوسرا میں نے امام مالک والا مان لیا حالانکہ احناف کا فتویٰ اس پر نہیں۔ تیسرا میں نے امام شافعی کا مان لیا۔ تو گویا کہ جیڑا مینوں چنگا لگدا گیا میں ادھروں لیندا گیا، جیڑا ادھروں چنگا لگیا ادھروں لیا، جیڑا ادھروں چنگا لگیا ادھروں لیا۔ تو اس کو تو خواہش نفس کی پیروی کہیں گے نا، یہ تو خواہش نفس کی پیروی ہے نا۔ میں خود مجتہد نہیں، میں خود مقلد ہوں، میں خود مجتہد نہیں۔ خود جب میں مقلد ہوں تو مجھے کیا حق ہے کہ میں مجتہدین میں سے سلیکشن کرتا پھروں کہ یہ والا مسئلہ مجھے اس کا اچھا لگ رہا ہے، یہ والا اس کا اچھا لگ رہا ہے، یہ والا اس کا رکھ رہا ہے۔ بھائی تیرے اندر تقریر تو اجتہاد کی اپنے اندر صلاحیت کوئی نہیں، تیرے اندر دلائل کو پرکھنے کی اپنے اندر صلاحیت کوئی نہیں، تو ان ائمہ سے بڑا بنا ہوا ہے کہ مجھے یہ والا امام ابو حنیفہ کا نہیں اچھا لگا تو میں امام مالک کا لوں گا، یہ والا امام شافعی کا لوں گا، یہ امام احمد ابن حنبل کا لوں گا۔ تو یہ تو جو تیرے دل کو اچھا لگا تو انہیں وہ لے لیا، تو یہ تو ہے خواہش نفس کی پیروی، جس کو قرآن رد کرتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کا معبود بنایا ہوا ہے یا خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو بھائی تقلید کرنی پڑتی ہے، اور تقلید شخصی ہی کرتے ہیں سارے، جو بھی تقلید کرتے ہیں وہ تقلید شخصی کرتے ہیں، اپنے اپنے مسئلے کی ہر بات کو، ہر فتوے کو ہی مانتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ہم یہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن حکیم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر تقلید حرام ہے، اس قرآن حکیم کا اس شکل میں ثبوت ہی نہیں مل سکتا۔ پھر اگر تقلید حرام ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن حکیم ایک جلد کے اندر جمع نہیں تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں بھی قرآن حکیم ایک جلد میں پورا جمع ہو نہیں تھا، متفرق مقامات پر متفرق آیات لکھی ہوئی اس طرح موجود تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا بھی نہیں تھا کہ میری وفات کے بعد اس کو ایک جلد میں جمع کر لینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جنگ یمامہ کے بعد جب کئی حافظ شہید ہوتے دیکھے تو اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس کو ایک جلد میں جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے آ کے عرض کیا تو انہوں نے پہلی بات یہی کی کہ جو کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کا حکم فرمایا تھا کہ میرے بعد کر لینا۔ اگر حکم فرمایا ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا تو میں یہ کروں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو تذبذب رہا اس معاملے میں ابتدا میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ بہتر چیز ہے۔ اللہ اللہ۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اصرار پر میرا سینہ بھی اس چیز کے لیے کھول دیا کہ جس چیز کے لیے صدیق اکبر کا سینہ کھولا تھا۔ تو میرے دل کو بھی اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہ تو مناسب چیز ہے، یہ ہونی چاہیے۔ تو قرآن حکیم ایک جلد میں جمع کیا گیا۔ اللہ اللہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 7 قراتوں کی اجازت دی گئی، لیکن کچھ شاذ قراتیں وہ بھی عوام کے اندر رائج ہونے لگ گئیں اور اس سے اختلاف پیدا ہونے لگ گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو 7 احرف کے اوپر 7 قراتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی ان کے اوپر جمع کیا، اور وہ شاذ قراتیں جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جلد میں جمع کیا، تجویز حضرت عمر فاروق کی تھی۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق نے اجتہاد کیا تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے،
اور اس کے بعد آج تک کی ساری امت نے اس اجتہاد کو مانا ہوا ہے، اور یہ تقلید ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 احرف کے اوپر جمع کیا، یہ حضرت حذیفہ بن یمان ان کا اجتہاد تھا، انہوں نے اس کے لیے تحریک چلائی تھی کہ لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے قراتوں کا، تو آپ یہ کام کیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے مشاورت کی صحابہ کرام کی اور یہ کام کیا، اور آج تک امت اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے اجتہاد کیا ہے، ساری امت تقلید کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جو ہمارے سامنے خط ہے نا، رسم الخط جو ہے، یہ موجود ہی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خط کوفی وہ رائج تھا اس علاقہ میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خط لکھے گئے ہیں نسخے، وہ خط کوفی کی ابتدائی شکل میں، بعد میں خط کوفی میں بھی جو ہے وہ فرق بھی ہوتا ہے، خط کوفی کی بھی ابتدائی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا ہے۔ اب اس شکل میں عام طور پر نہیں لکھا جا رہا۔ یہ خط جو ہے اس کو خط نسخ کہتے ہیں، جس خط میں ہمارے سامنے قرآن حکیم موجود ہیں، اور یہ خط جو ہے یہ تو بہت بعد میں جا کے ابن مقلہ نے ایجاد کیا، سن 310 میں، 310 ہجری میں، 3 صدیوں بعد، اور اس کے بعد اس خط میں لکھا جا رہا ہے۔ پہلی 3 صدیوں میں وہ کوفی رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ اللہ، اسلوب کتابت میں ایک شوشے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسلوب کتابت اور چیز ہے، رسم الخط اور چیز ہے۔ اسلوب کتابت جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کے سامنے جس اسلوب میں لکھا گیا ہے، ایک دندانہ، ایک شوشہ بھی اس اسلوب کتابت سے تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں۔ 27ویں سپارے کے پہلے صفحے پر آئیے گا، سورہ زاریات ہے۔ اللہ اللہ، آیت نمبر 47 ہے۔ یہاں پر ذرا دیکھیے گا، آیت میں لکھا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ۔ یہ جو بِأَيْدٍ کا لفظ ہے، ذرا اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ یہاں پر بِأَيْدٍ میں یا کے 2 دندے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ یا لکھتے ہوئے ایک دندہ ہوتا ہے، 2 دندے نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر 2 دندے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھے گئے تو آج تک بھی لکھے جا رہے ہیں۔ کوئی 2 دندوں کو تبدیل کر کے ایک دندہ نہیں کر سکا، اور نہ ہی قیامت تک کرے گا کوئی، کیونکہ اسلوب کتابت وہی رکھنا ہے جو میرے آقا نے فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مقدمۃ التفسیرین میں نے مکمل کر دیا ہے، انشاءاللہ عید کے بعد جلد وہ شائع ہوگا، تو اس کے اندر اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث جو ہے، رسم الخط، اسلوب کتابت وغیرہ کے حوالہ سے، قراءات کے حوالہ سے بڑی تفصیلی بحث جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ اللہ، تو کوفی رسم الخط کو پڑھنا ذرا مشکل تھا، دقت آمیز تھا۔ ابن مقلہ نے اس چیز کو محسوس کیا، اس نے اجتہاد کیا کہ رسم الخط کچھ آسان بنانا چاہیے تاکہ بندہ آسانی سے پڑھ سکے۔ اس نے یہ خط ایجاد کیا، اور آج تک سب سے زیادہ نسخے قرآن حکیم کے خط نسخ میں لکھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگرچہ خط کوفی میں آج تک بھی لکھے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی، لیکن سب سے زیادہ خط نسخ میں ہی لکھے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بندے نے اجتہاد کیا ہے اور ساری امت اس کو تقلید کر کے مان رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جو زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم وغیرہ، کھڑی زبر، الٹا پیش، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن پاک لکھے گئے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ حرکات نہیں تھیں۔ اللہ اللہ، اور یہ حرکات جو ہیں یہ بعد میں سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ضرورت محسوس کی اس چیز کی
کہ پہلے تو عرب لوگ پڑھتے تھے تو یہ حرکات کے بغیر بھی پڑھ لیتے تھے ٹھیک، لیکن اب آہستہ آہستہ اسلام عجم میں بھی پھیل رہا ہے اور ان لوگوں کو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ یہ کوئی انتظام ہونا چاہیے، کوئی اعراب لگنے چاہیے تاکہ عجمی لوگ بھی صحیح پڑھ سکیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسد الدولی کو حکم دیا اور انہوں نے سب سے پہلے اعراب لگائے، حرکات لگائیں۔ اللہ اللہ، اصطلاحی لحاظ سے اعراب اور حرکات میں جو فرق ہے اس کو میں یہاں پر نہیں ذکر کر سکتا، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، عام زبان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا کہ لگا دینا، یہ حضرت امیر معاویہ نے اجتہاد کیا اور امت نے اس کو قبول کیا ہوا ہے۔ اعراب پر والے قرآن حکیم شائع ہو رہے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کے دور میں ابو الاسد الدولی نے جو اعراب لگائے تھے نا، جو حرکات لگائی تھی، وہ یہ زبر زیر پیش وغیرہ نہیں تھی، بلکہ وہ نقطوں کی شکل میں لگائے گئے تھے۔ اس وقت حروف کی پہچان کے نقطے نہیں تھے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہونا ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہونے ہیں، یہ نقطے نہیں تھے، سا کے اوپر 3 نقطے ہونے ہیں، ان نقطوں کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت۔ تو اعراب پہلے لگائے گئے نقطوں کی شکل میں، اور حروف کی پہچان کے کوئی نقطے نہیں تھے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا۔ بہرحال اعراب لگانا کسی بھی شکل میں یہ حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد تھا، اور امت نے تقلید کر کے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اعراب لگے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر چونکہ حروف کی پہچان کے نقطے بھی نہیں تھے، اب با، تا اور سا تینوں کو ایک ہی انداز میں لکھا جاتا تھا۔ عرب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر با پڑھنا ہے، یہاں پر تا پڑھنا ہے، یہاں پر سا پڑھنا ہے۔ جیم، ہا، خا تینوں کو ایک ہی سٹائل میں لکھ دیا جاتا تھا، ایک ہی انداز میں، نقطے نہیں تھے، لیکن عرب لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی۔ دال زال کو ایک انداز میں لکھ دینا، را زا کو ایک انداز میں لکھ دینا، سین شین کو ایک انداز میں، اسی طرح باقی بھی۔ تو سب سے پہلے حجاج ابن یوسف نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ غیر عرب لوگوں کے لیے اس معاملے میں بھی دقت ہو رہی ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ حروف کی پہچان کا بھی کوئی انتظام کرو۔ اب انہوں نے حروف کی پہچان کے لیے یہ نقطے لگائے کہ با کے نیچے ایک نقطہ لگے گا، تا پر 2 نقطے لگیں گے، سا پر 3 نقطے لگیں گے، جیم میں ایک نقطہ لگے گا، ہا پر کوئی نہیں لگے گا، خا پر 1 لگے گا وغیرہ۔ وہ سارے نقطے جو ہیں یہ نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر نے حجاج بن یوسف کے حکم سے لگائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ اعراب کا بھی میں نے پہلے بتایا کہ ابو الاسد الدولی نے نقطے ہی لگائے تھے، اور یہ جو ہے یہ بھی نقطے ہی لگائے گئے۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نقطہ اعراب کا ہے یا یہ حرف کی پہچان کا ہے؟ تو اس کے لیے ابتدا میں یہ انتظام کیا گیا کہ جو حرف کی پہچان کے نقطے ہیں وہ اسی رنگ میں لکھے جاتے جس رنگ میں عبارت لکھی جا رہی ہے، لیکن اعراب والے نقطے کسی دوسرے رنگ میں لکھے جاتے۔ عام طور پر سیاہ رنگ میں کتابت تھی اور کرمزی رنگ میں جو ہے اعراب والے نقطے لگائے جا رہے تھے، حروف والے نقطے سیاہ رنگ میں ہی لگائے جا رہے تھے۔ لیکن یہ چیز دقت آمیز تھی، جب بھی کسی نے قرآن حکیم لکھنا ہے 2 رنگ میسر کرنا پڑتے تھے، اور وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر عباسی دور کے اندر خلیل ابن احمد، اس نے اس پر اجتہاد کیا کہ کوئی اور معاملہ ہونا چاہیے، تو اس نے پھر وہ اعراب کو یہ زبر، زیر، پیش، شد، مد، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش وغیرہ، یہ ساری شکلیں اس نے وضع کر کے خلیل ابن احمد نے عباسی دور کے اندر یہ لگائی ہیں، اور ساری امت نے اس کو آج تک تسلیم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اجتہاد کیا، سب نے تسلیم کیا۔ تو بھائی یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اس شکل میں ہمارے سامنے جس میں موجود ہے، تو کئی دفعہ تقلید کی گئی ہے، تو تب یہ موجود ہے اس انداز میں۔ اگر اجتہاد اور تقلید حرام ہے تو پھر تمہارے گھروں میں
کوئی قرآن حکیم کا نسخہ اکٹھا ایک جلد میں نہیں ہونا چاہیے اور متفرق جگہوں پر ہونا چاہیے، اور پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا ہونا چاہیے کہ یہ والا فلاں صورت میں حصہ ہے، یہ فلاں صورت میں حصہ ہے۔ وہ زبانی یاد رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں جہاں تحریریں لکھی ہوئی تھیں ساتھ یہ کوئی نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں صورت کی فلاں جگہ کا ہے، یہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو متفرق جگہ پر رکھو اگر تقلید نہیں کرنی، اور اس کے اوپر اعراب نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر نقطے نہیں ہونے چاہیے، تو کیا ایسا کرو گے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ سارا کچھ اجتہاد اور تقلید کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پریس نہیں تھے، تو یہ اجتہاد کیا گیا کہ پریس میں چھپوانا جائز ہے، اور پریس میں چھپوائے گئے ہیں۔ تم ہاتھ سے لکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف ہاتھ سے لکھے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم نہیں دیا تھا کہ پریس میں چھپوا لینا بعد میں۔ تو قرآن حکیم کے اس شکل میں آنے میں کتنی دفعہ اجتہاد اور تقلید ہوئی ہے، تو تب یہ شکل ہمارے سامنے ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر اجتہاد اور تقلید کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بغیر تو ہم قرآن حکیم جو ہے وہ اس طرح ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن حکیم تک بھی اجتہاد اور تقلید کے بغیر ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر کہنا کہ جی تقلید حرام ہے، تقلید شرک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کو صحیح جو ہے چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔